تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے. جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے مانگیں، اور مانگیں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، مانگنے کا عمل جاری رکھیں. آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں. مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے. کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے. لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے. دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں. اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. لوگ کہتے ہیں نا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں. تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے. تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں. تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو. اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا. تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی، اس پکار کا جواب دوں گا. پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا. جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو. ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا. ہم کسی کو پکار رہے ہوں، اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے، پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں. ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے. وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے. تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا. تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے. حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ. نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے. مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں. وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے. تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو. یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں، جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے
کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے, وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا, تو اتنی کثرت سے دعائیں, اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے, بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں, کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا, مانگتے چلے جاتے تھے, مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں وہ دعا لازمی قبول کرے گا اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے, آپ جا کے ان سے مانگو, یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ, آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے, ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہا ہے, تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ادھر دیکھ رہے ہو, کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو, کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں, ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتا ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا, وہ وسیم کباڑیا کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے, میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں, آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں, اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے, پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا, تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے, اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے, مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے, اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم, اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو, مانگو, پکارو, مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے بھائی, جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں, جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ, جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی, کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا, ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ, مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو, ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بھلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا.
تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے، تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے، خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی، تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں، جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی، تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا، آپ سے بھیک مانگے گا، 100 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے، لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی، اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے، سمجھ میں پاس ہو گیا وہ، اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی، اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے، تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے، اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے، اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جانے کا نام نہیں لے رہی، فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر، یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے، جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے، ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی، جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی، تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے وہ ایک فقیر تھا نا، ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے، گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے، مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں مشورے کے لیے، پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے، اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے. تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟ قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں، دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا، وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے، کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے، اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟
ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحری اکاؤنٹ میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی, عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا, جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھی. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نے پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے. امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ,
اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے یہ اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا تھے, یہ لوگ ایمان والے, چاہے ظالم تھے, بدعمل تھے, لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے, یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ, تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ, لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ, وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ, وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے, یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں, وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے, بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے, ہم جوان ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر, ٹھیک ہے نا, دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب بیت اللہ پہنچے, ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی, ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ شروع ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں, اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں, یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا, تو یوں وہ ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں, قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی, میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں, ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف, بیماریاں بھی ہیں, شوگر بھی ہے, تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال دی. میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے
اور یہ دیکھو ابھی جوان شادیاں تو کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو اب کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. مرکز میں, تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے نا کسی سے, مانگنے کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ. اور مانگنے کی توفیق دی ہوئی, اس کا مطلب اگر ناراض ہے بھی تو اتنا زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے, وہ تلافی چاہتا ہے کہ آپ کر لو. مانگنے کی توفیق ملنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں روٹھا ہوا, بلکہ اس نے سوری کا آپشن دیا ہوا ہے کہ چلو مانگ کے اپنا منا لو, مجھے کسی بھی طریقے سے راضی کر لو. دعا کا اس قدر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, اس قدر فائدہ ہوتا ہے. آپ مانگنا شروع کریں, زندگی چینج ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. جتنا تعلق اللہ کے ساتھ دعا کے ذریعے بنتا ہے, اتنا تعلق کسی اور چیز سے نہیں بنتا. نبی کی 9 بیویاں ہیں. جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, پیسے نہیں ہیں, راشن نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا النبی قل لازواجک, آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتعکن, میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں, واسرحکن سراحا جمیلا, اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں. بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو. کیوں؟ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا. حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے, لیکن نبی آخری نبی ہے نا, تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھیڑوں گا. ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی. اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے. صبح آیا شام تک نہیں بچا, شام کو آیا صبح تک نہیں بچا. لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے, سارا سونا وونا گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا ہے اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو. یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چل رہا ہے وہ چینج ہو جائے گا. بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سلیکٹ کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ, کچھ جمع بھی کرو, خرچ بھی کرو, گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو, اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو. فنٹر بننے کی کوشش فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس. لیکن نبی کا معیار اونچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, کسی مالداروں سے شادی کر لو. اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں. اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو تمام کی تمام امہات نے, نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے, بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے, پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا, کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں, کیونکہ دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا, تو اب کیا ہے, اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا. یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, نہ باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا، اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار. مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے. ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے، مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے، جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم. تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا. کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھئی مجھے نبی قبول ہیں، ایسا نہ ہو. کم عمر تھی نا حضرت عائشہ، ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا، غلط کر دیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو، مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فقر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا، اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے. جلدی میں فیصلہ نہ کرو. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر، فرمایا افیکا اشاور، آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں، یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا. مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا، رہنا ہے. یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں، اتنی بڑی عمر میں ایک نو عمر لڑکی سے، تو اس نو عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افیکا اشاور، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں، آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر، یہ مدعی سست اور گواہ چست. جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا، ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست. جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے. تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے، نو عمر سے نکاح کیا، اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے اور 8 سوکنے بھی ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا، اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی. وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا، اور یہ ناممکن ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں؟ خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا، غیرت، بھٹ دھرم اور ضدی نہ ہو. اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں. آج کوئی 50 سال کا 9 سال کی سے کر کے دکھائے، چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو، اچھی بھلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی؟ شارٹ ہو جائے گی. بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں ہیں، جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں. 25 سال کے لڑکے کی 24 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے، 25 سال کا یہ PhD بھی ہے، پروفیسر بھی ہے اور کروڑ روپے کما بھی رہا ہے، اور بیگم غریب بھی ہے. پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی. ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا، کورٹ میں بھی آ رہے ہیں. ذرا سا بے روزگار ہوا بیگم شارٹ. وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں؟ ایک آٹا دے رہا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل. میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں، سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں، گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں. ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی، جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہے. اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا، وہ بالکل بھی نہیں ہے. اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں. اب مجھے بتاؤ، ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں، جو خود پہنے اس کو پہنائیں، جو خود کھائیں اس کو کھلائیں. لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا، کوئی بات نہیں بیگم، میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں، رہنا ہے رہو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو، ہم کسی اور سے شادی کر لیں. ایک دم سے نہ نکال دو، پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا. بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو، ایک دم وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں، 4 دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے. خود سے کچھ نہ کرو، مشورہ لے لیا کرو. میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن، اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے. ٹینشن وینشن نہیں، ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی، وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا
تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں, اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں. ہماری ٹینشن بس یہ کہ آخرت میں بخشش ہو جائے. نہ بیگم ٹینشن ہے ہماری, نہ بچے ہماری ٹینشن ہے, نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے, نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن. میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا, میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں. اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. میری وجہ سے ہوا ہوتا نا تو میں ٹینشن لیتا کہ آخرت میں چترول کس کے لگیں گے, میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے. اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے, وسائل نہیں ہیں تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے, پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں. آہستہ آہستہ, اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئے, ابھی تو اللہ کھلا پلا رہا ہے, لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھائی وہی گزارا کرو, 2-3 کھجوریں کھا لیا کرو صبح شام. مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان, اور جب آپ بھوکے رہو گے نا ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا, جوان ہو جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے, تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں, اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں, وہ بھی مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں. تو خیر, اب دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, سارا گھر لٹا دیا. ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا, بھائی سب سے زیادہ ان کو راشن دیا جائے, تسلیاں دی جائے. لیکن نبی کے سامنے آئے, ہاتھ پھیلایا, یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے, باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید, اور احد میں آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں, آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ. نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے نا, غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے گا آپ کے اندر. میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھے, داڑیاں ٹوپیوں والے, ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہے ہوتے ہیں نا, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں اس نے. ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے, لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا. نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے, ایسا نیک لگے گا جیسے اس سے وہ بات ایسی کرے گا, وہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا, لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے نام نہیں لے رہا میں. اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے. لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک, ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی, اور اتنے خوبصورت. تو یاد رکھو فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فراڈی یہ کام کر بھائی داڑھی ٹوپی داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑھی رکھی ہو لوگوں کو الو بنانے کے لیے. مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے, چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا. بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں, سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہیں لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا, اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر, تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے پاکستان میں, دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے. لیکن ہماری قوم اندھی ہے, خدا کی قسم غصہ آ رہا ہے مجھے. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد. تمہیں اللہ نے ایک پیسے کی نعمت دی, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سے ہٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا, آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, غلط طریقہ. آپ اگر بے روزگار ہے نا, پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں کیا کر رہا ہوں, ختم کر. جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک زمین خریدیں, وہ بھی چندے کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا, کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں, آپ داڑھی, کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہے, اور پگڑی باندھیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں. مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں, میرے پاؤں دبائیں, سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں, میں گلے مل رہا ہوں, ویڈیو بنائیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے. ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں کہ بہت اچھا ہے, آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا. میرے پاس بھی کوئی آئے گا, اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی, اچھا ہے ماشاءاللہ. چند چیزیں اس طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ, ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے. اور پھر آپ نے کیا کیا ہے, 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں, پیاز کاٹ کے جائیں, آنسو پہلے نکلیں گے, ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں, غریب کو مل کے رو رہے ہیں. بہترین, خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا, تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار, کدھر رکھوں, تھیلے بھر گئے سارے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں, یتیم خانہ کھول رہا ہوں,
آپ نے چار دیواری کھڑی کی, اس میں 4-6 یتیم بچے, آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں. ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے, ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تو مائیں دے دیتی ہیں چلو یار کچھ دن کیا, قرآن بھی پڑھائیں گے, تو قرآن پڑھ رہا ہے اس بہانے. یہ آپ کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. وہ 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں, اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے, بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں یتیم. اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں, یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس. تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8, 10, 15, 20 جتنے ہو سکے ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے. پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں, ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ آپ جو 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں ہدیے ودیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی وہاں سے. اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا, 10-10, 20-20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے, 9 بکرے آپ کے گھر میں, ایک بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا, یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے, اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے. اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں, وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں, بھائی کس کی, مدرسے کی گاڑی ہے. بھائی تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا, تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا. وہ یہ جواب دے گا آگے. ایسی لگژری لائف ہوگی نا. ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے, اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں, تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں, ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے, بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے, میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو گے, بنے ہوئے ہیں لوگ, بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں, فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں, اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں, امانت دار